بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ روزہ ڈھال ہے، مضبوط ڈھال، نماز ڈھال نہیں، زکوٰۃ ڈھال نہیں، حج ڈھال نہیں، لیکن روزہ ڈھال ہے۔ جب ڈھال مضبوط ہوتی ہے تو کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی، شیطان ہماری ڈھال کو توڑ نہیں سکتا۔ رمضان کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، باقی کسی مہینے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ محرم کا لفظ قرآن پاک میں کسی اور معنی میں لیا گیا ہے، لیکن رمضان مبارک کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے۔ رمضان سب سے افضل اور مبارک مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کی فرضیت کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ حاکم محض نہیں ہے، ارحم اور راحمین بھی ہے۔ جو حاکم ہوتا ہے وہ تو ایسے بات کرے گا کہ روزہ رکھنا پڑے گا، خبردار یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے، گھبرانا مت، تم سے پہلے بھی روزہ فرض تھا، پہلے انسانوں نے بھی روزہ رکھا ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں پر روزے فرض ہونے کا تذکرہ کرنا غلاموں پر روزہ کو آسان کرنے کی تدبیر ہے کہ وہ روزہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ سحری سے لے کر غروب تک خالی پیٹ رہنے والا مر جائے گا۔ تم سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے اور زندہ بھی رہے۔ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم پریشان نہ ہونا، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن اس کا انعام کیا ہے؟ انعام اتنا بڑا ہے کہ جس کو دنیا میں بڑا انعام مل جائے تو بڑی سے بڑی مشقت اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جون کا مہینہ ہے، گرمی شدید ہے، گرم لو چل رہی ہے، لیکن مسلمان اللہ کی رضا میں خوش ہیں، بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بڑا انعام رکھا ہے، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام بیان فرمایا ہے کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے، صاحب تقویٰ بن جاؤ گے، میں تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا۔ اور یہی انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے بھی رکھا ہے۔ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، یعنی میرے دوست بن جاؤ، کیونکہ متقی ہی میرے دوست ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ کی فرضیت میں میری شان رحمت کا ظہور ہے، تم کو تکلیف دینے کے لیے روزہ فرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ روزہ اس لیے فرض ہو رہا ہے تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ جب تم ایک مہینہ تک جائز نعمتوں سے اور ہماری جائز مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے، دن بھر رزق حلال بھی نہ کھاؤ گے نہ پیو گے، تو اس مشق اور ٹریننگ کے بعد امید ہے کہ بعد رمضان تم حرام چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یوں تو روزہ کا بہت ثواب ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ایماناً اور استحساباً روزہ رکھتا ہے۔ استحساباً کے معنی جو ہیں وہ لالچ میں استعمال ہوتے ہیں، اور ایماناً اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، جس میں روزہ داروں کی ایسی فضیلت ہے کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں دسترخواں بچھوائیں گے، اور روزہ دار لوگ میدان محشر کی گرمی اور حساب کی پریشانی سے محفوظ عرش کے سائے میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شاندار مہمانی ہوگی قیامت کے دن، جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔
کیونکہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا، اور جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا، کیونکہ سایہ رحمت میں بلانا اور ضیافت کرانا یہ مہمان کا اعزاز ہے، اور دنیا میں بھی کوئی میزبان اپنے معزز مہمان سے یہ سلوک نہیں کرتا کہ دعوت کے بعد اس سے حساب کتاب لے یا اس کو تکلیف دے، تو اللہ پاک تو رحم کرنے والا ہے، ان کی رحمت سے بعید ہے کہ عرش کا سایہ دے کر پھر حساب کتاب کی پریشانی اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا کرے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی روزہ داروں کی اور سایہ عرش پانے والوں کی جنت پکی ہے۔ رمضان شریف کی یہ ایک ہی فضیلت کافی ہے کہ روزہ داروں کی عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہوگی کہ تم لوگوں نے میری وجہ سے اپنے پیٹ کو تکلیف دی ہے، اب قیامت کے دن اطمینان سے کھاؤ، جبکہ سب گرمی سے پسینے میں شرابور حساب دے رہے ہیں، اور تم کو ہم میدان محشر کی گرمی سے نکال کر سایہ عرش میں لطف اندوز کروا رہے ہوں گے۔ تمہاری دعوت ہو رہی ہوگی، کتنی مبارک ہمت تھی جس سے تم نے دنیا میں روزہ رکھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ داروں کو 2 خوشیاں دی جاتی ہیں، ایک دنیا میں افطار کے وقت اور دوسری قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ افطار میں روزہ دار کو اتنا سکون ملتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ روزہ خور اس سے محروم ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت روزہ دار اور غیر روزہ دار کے چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا لیکن پھر بھی کھا پی رہا ہے کہ یار یہ میری فیوریٹ چیز ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تو اس کے چہرے سے صاف پتہ چل جائے گا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ روزہ دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے، لیکن افطاری کی کہیں دعوت ہوتی ہے تو ہم دعوت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے۔ ماہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے نا، دل میں مہینے کا پہلے سے ہی معاہدہ کر لینا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس نور سے محروم ہونے کو دل نہ چاہے گا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس مہینے کے نور سے منور کر دے، جو بڑی روشنی میں رہ لیتا ہے۔ جیسے فرض کریں مثلاً 1000 پاور کے بلب میں تو پھر 40 پاور کے بلب میں اس کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی۔ بس 1 مہینہ تقویٰ کے بڑے بلب میں رہ لو، 1 مہینے کے لیے نفس کو آسانی سے منا لو، کہ پکا معاہدہ کر لو کہ نہ بد نظری کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مسلمانوں کے تمام گناہ جلا دیتا ہے۔ جب ہمارا روزہ ہوتا ہے تو ہمارے پیٹ میں ایک آگ سی لگ رہی ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے، وہ آگ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی ایسے جلاتا ہے جیسے ہمارے پیٹ میں آگ جل رہی ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔